جی اس وقت میں ہمارے بعض احباب نے ایک سوال عرض کیا ہے، ہمارے بعض احباب نے ایک سوال پوچھا ہے، تو اس کے متعلق میں کچھ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد باقی اصل جو اس وقت کا مضمون ہے اس کو عرض کروں گا۔ ان کا سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ تو اسی ترتیب سے شروع کر لوں پھر؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ یہ ایک منظم مرتب انداز سے چند باتیں لکھ کر کے بھیجی ہیں اور معلوم کی ہیں، بہت عمدہ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات جو اس میں لکھی ہے وہ یہ معلوم کی ہے کہ اصلاح کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، سامعین و سامعات، غور سے سنیے کہ اصلاح کیا ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے نیچے بیٹھ جی ہاں، تو بیچ میں ذرا کچھ وقفہ ہوا۔ اب عرض یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ معلوم کی ہے کہ اصلاح کیا ہے۔ بہت ہی عمدہ سوال ہے ماشاءاللہ، اس لیے کہ وہ چیز ہے جس کا ہر مرد مومن، مرد ہو عورت ہو، ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے جتنی قسمیں اس مسئلے پر کھائی ہے کہ نفس کی اصلاح اور نفس کا تزکیہ جو ہوگا تو وہ کامیاب ہوگا، اتنی قسمیں کہیں نہیں کھائی۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ اتنی قسمیں اللہ تعالیٰ کھا کے فرماتے ہیں تحقیق فلاح اور کامیابی پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو مزکا و مجلا کر لیا۔ قد افلح من زکاها، یہ نفس کا تزکیہ کہلاتا کیا ہے؟ ایک ہمارے انگلینڈ میں ایک عالم ہے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو پاکستان کے بڑے ماشاءاللہ بزرگوں اور اکابر میں گزرے ہیں، شہید، ان کے وہ خلفاء میں سے ہیں۔ جی انہوں نے ایک مرتبہ بڑی عمدہ بات ارشاد فرمائی، الحکمت ضالۃ المومن، یہ اچھی بات مومن کی گم شدہ چیز ہوتی ہے، جہاں ملے تو اسے لے لے۔ تو بہرحال انہوں نے بات کہی تو بہت ہی عمدہ لگی کہ یہ جو تزکیہ ہے، تزکیے کا پروسیس مکمل ہوتا ہے دو چیزوں کے ذریعے سے، ایک کو کہتے ہیں تحلیہ اور ایک کو کہتے ہیں تخلیہ۔ تخلیہ عن الرذائل اور تحلیہ بالفضائل۔ تخلیہ عن الرذائل، جو رذائل اور گندی چیزیں ہیں ان سے آدمی خالی کر لے اپنے آپ کو، اور وہ گندی چیزیں کچھ تو ظاہر کے ہمارے اعمال ہوتے ہیں اور کچھ دل کے اندر کے اعمال ہیں، یعنی قلب کے اعمال کو کہا جاتا ہے، جو اندرونی قلب میں جو جیسے حب دنیا ہے، دنیا کی محبت ہے، تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کسی کو چھوٹا سمجھنا ہے، جی، اور لمبی لمبی دنیا کی امیدیں لگا کے بیٹھنا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے رذائل، اخلاق باطنہ، اندرونی جو خصائل اور عادات ہیں، تو قلب ان اندرونی رذائل سے خالی ہو جائے، پاک ہو جائے، صاف ہو جائے۔ کیا مطلب نکلا؟ دل میں تکبر نہ ہو، تواضع ہو، اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہو، بڑا نہ سمجھتا ہو، کسی سے حسد و بغض نہ ہو، ہر ایک سے دل میں محبت ہو، پیار ہو،
دنیا کی محبت دل میں گھسی ہوئی نہ ہو، ہر وقت اس کے دل میں آخرت کی یاد رچی بسی ہو، غصے کی بیماری اندر میں نہ ہو، جیسے ہی کوئی بات پیش آئی تو سکون اور اطمینان اسے رہے، غضب اور غصے کی چنگاری اس کے اندر نہ بھڑک جاتی ہو۔ اس طرح کے یہ جو رذائل ہیں ان کی پوری ایک لمبی فہرست ہے، کسی ایک بیان میں ساروں کو نہیں بیان کیا جا سکتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے تفصیل سے بیان کیے ہیں اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے بیان کیے، تو یہ رذائل سے ہمارا قلب صاف ہو جائے۔ اور میرے عزیز و دوستو، بھائیو بہنوں، جب رذائل سے قلب صاف ہوتا ہے تو پھر یہ جو بدن ہے اس سے بھی اچھے اچھے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ بدن، ہاتھ سے کسی کو ڈنڈا مارا، زبان سے کسی کو گالی دی، جا کے کسی کے ہاں چوری کر لی، کسی کو تماچا مار دیا، کسی کو قتل کر دیا، اس طرح کے بدن سے صادر ہونے والے بہت سارے اعمال ہیں۔ ان اعمال میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ اچھوں کو کہتے ہیں معروف، معروفات، اور بروں کو کہتے ہیں منکرات۔ نماز پڑھ رہا ہے جسم سے ظاہر ہے، کسی کی ہیلپ کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے جسم سے کر رہا ہے، لے جا کے زمزم اٹھا کے لا کے کسی کو پلا رہا ہے تو جسم سے کر رہا ہے، کوئی بے سہارا کھڑا تھا سامان اٹھا کے سر پہ لے جا کے اور اس کا سامان پہنچا دیا، ظاہر ہے جسم سے کر رہا ہے۔ تو اب خلاصہ کیا نکل کے آیا؟ غور سے سنیے، آپ کا سوال ہے کہ اصلاح کیا ہے؟ خلاصہ ہی نکل کے آیا، ظاہری جسم سے کرنے کے کچھ اچھے اعمال ہیں، انہیں معروفات کہتے ہیں، اور ظاہری جسم سے کچھ اعمال صادر ہوتے ہیں برے، انہیں منکرات کہتے ہیں۔ زبان سے کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کر دی، ہاتھ سے وہ مختلف، میں نے ابھی اشارہ کیا ہے، صرف اشاروں ہی میں اختصار سے سمجھا رہا ہوں، تو یہ ہے منکرات، یہ ہے معروفات۔ اور اندر قلب میں بھی اسی طرح کچھ ہے برے اور کچھ ہے بری عادات اور کچھ ہے اچھی عادات، کچھ ہے برے اخلاق، کچھ ہے اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق کو کہتے ہیں خصائل حمیدہ، خصائل اچھی عادتیں، جیسے دل میں سخاوت کا جذبہ ہے، محبت و پیار ہے، بغض و کینہ نہیں، آخرت کی محبت ہے جی، اور اسی طرح تواضع ہے، اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے، اور لمبی لمبی امیدیں نہیں، طول العمل۔ لمبی امیدیں کسے کہتے ہیں؟ 20 30 50 سال گزر گئے، ابھی ایسی امیدیں لگائے ہوئے جو شاید 100 سال دنیا میں جینا ہے۔ تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں اچھی قلب کے اندر سے صادر ہونے والی، وہ کہلاتی ہے خصائل۔ اور دل میں جو بری عادتیں انہیں کہتے ہیں رذائل، جیسے میں نے عرض کیا اشارات، تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، دنیا کی محبت ہے جی، غضب غصے کی چنگاری ہے، اپنے کو بڑا سمجھنے کا مرض ہے، لمبی لمبی دنیا کے ساتھ امیدیں لگائے ہوئے ہیں، آخرت کا خوف بالکل اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے، یہ سارے رذائل۔ اب آ جائیے خلاصہ، اصلاح کہتے ہیں کہ آدمی رذائل باطنہ سے اور منکرات ظاہرہ سے خالی ہو جائے، نہ تو اس کے بدن سے غلط سلط اعمال صادر ہو اور نہ اندر سے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ کس سوچ کے ہوتے ہیں بتاؤں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہیں سے گزرے، غالباً انہی کا واقعہ، کسی نے اوپر سے راکھ پھینکی، مریدین ساتھ میں تو انہیں غصہ آیا کہ یہ کون ہے جو ہمارے شیخ کے اوپر راکھ کا ٹوکرا پھینکا ہے، اور انہوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ اب جب انہوں نے کہا الحمدللہ تو مریدین نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ جو سر اس لائق تھا کہ اس پر آگ برسائی جائے، شکر ہے کہ اس کے اوپر راکھ برسائی گئی۔ جب سوچ صحیح ہو جاتی ہے، دل کا رخ صحیح ہو جاتا ہے، دل میں اچھے اخلاق آ جاتے ہیں، تواضع آ گئی، انکساری آ گئی، عاجزی آ گئی، اللہ کا خوف آ گیا، اپنے کو چھوٹا سمجھنے والی بات آ گئی، تو پھر نقشے پلٹ جاتے ہیں، نقشے حالات بدل جاتے ہیں۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بیان کر رہے تھے، ایک شخص اٹھا کہنے لگا آپ کو بیان کرنا آتا نہیں، آپ نے جو ترجمہ کیا، ابھی جو حدیث پڑھی ہے وہ ترجمہ غلط کیا ہے آپ نے۔ اتنا بڑا اپنے وقت کا عالم جو حضرت مولانا شبلی تھانوی کا استاذ، 3,000 کتابوں کے مصنف حضرت تھانوی ان کے استاذ،
اور ترجمہ صحیح کیا تھا، لیکن پتہ کیا کہتے ہیں، چونکہ اندر میں بڑائی نہیں تھی، پتہ کیا کہتے ہیں، کہنے لگے بھائی میں نے تو لوگوں سے پہلے ہی کہا تھا مجھے تقریر وغیرہ نہیں آتی، تو خواہ لوگوں نے بٹھا دیا اور بس میں تو بیان کر دیتا، بند کر دیتا ہوں تقریر۔ نیچے اتر کے بیٹھ گئے، کہا بھائی صاحب ان کو بلا لو ذرا، بھائی کو جنہوں نے مجھے میری اصلاح کی ہے، بلا کے کہا بھائی کیا ترجمہ ہے آپ ذرا بتا دو۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ یعنی علم والا عالم 1000 عبادت گزاروں سے جو جاہل ہوں 1000 سے زیادہ شیطان پہ بڑھا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ شیطان کی چالوں کو خوب جان لیتا ہے، اور عبادت گزار نہیں جانتا، عبادت گزار کو اندازہ نہیں ہوتا۔ ہاں مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی غالباً ان کا واقعہ ہے، یا حضرت نہیں شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ، شیطان نے کہا بس ایسی آواز آئی غیب سے تمہاری عبادات قبول ہو چکی، اب تمہیں آگے نمازوں کی عبادات کی ضرورت نہیں۔ تو مجدد شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا مردود مجھے بہکانا چاہتا ہے، جو عبادات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف نہیں ہوگی مجھ سے کیسے معاف ہو جائے گی؟ تو شیطان جاتے جاتے پتہ کیا کہتا ہے، جا جا تیرے علم نے آج تجھے بچا لیا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کمبخت جاتے جاتے بھی مجھے گمراہ کرتا ہے، کیا ہوتا ہے میرا علم مجھے بچانے والا، میرے علم نے کچھ نہیں بچایا، میرے اللہ کے فضل نے مجھے بچایا۔ یہ ہے عالم غیر عالم کا فرق۔ تو خیر حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کر دیا۔ اب وہ شخص آ کے کہنے لگے کہ تم نے ترجمہ یہاں غلط کیا ہے، یہاں اس کا معنی ہے اضرو، یہ اضرو کے معنی میں ہے، اشدو یہاں اضرو کے معنی میں ہے۔ تو حضرت نے بلا کے بٹھا کے پوچھا بھائی کیا ترجمہ؟ یہ ترجمہ تو فرمایا اچھا ایک حدیث شریف کا پڑھ کے سناتا ہوں، اس کا ترجمہ بتاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آیا کرتی تھی، تو جو ایک قسم وحی کی ہے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ والی قسم اشد علی، مجھ پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ تو ان عالم سے کہا کہ یہاں کیا ترجمہ کرو گے؟ کہنے لگا حضرت یہاں تو ترجمہ ضرور نہیں ہوگا، یہاں کیا ہوگا کہ یہ ہوگا۔ اور کہنے لگا حضرت گستاخی ہوئی، معاف فرمائیے، میں نے آپ کو غلط ٹوک دیا اور ایسا تو نہیں مجھے کرنا چاہیے تھا جی، اور آپ کی بات تو صحیح تھی۔ اب کیا حضرت شیخ الہند اگر اندر دل میں تواضع نہ ہوتی، اگر دل میں تواضع نہ ہوتی جی تو ساروں میں بدنام کر کے اسے ذلیل کرتے کہ نہیں؟ یہی حضرت شیخ الہند بیان کر رہے ہیں۔ کچھ علماء آ گئے، اصلاح پر سمجھا رہا ہوں کہ اصلاح کی حقیقت ہوتی کیا ہے۔ آج کیا ہے، کچھ ذکر و اذکار کر لو جی، تسبیحات پڑھ لو۔ اب تسبیحات و ذکر و اذکار پڑھ کر جب کچھ کیفیات آئی جی، کچھ ذرا جی لگنے لگا نماز میں، تو سمجھنے لگ گئی کہ میں تو اللہ والی بن گئی یا اللہ والا بن گیا، بڑا بزرگ بن گیا، میں رات کو بھی خوابوں میں پتہ نہیں کیا کیا دیکھنے لگ گیا ہوں۔ اور اندر رذائل جو کہ تم بھرے پڑے ہیں، بات بات میں بیوی پر ڈانٹ ڈپٹ، بات بات میں بیوی پر غصہ، بات بات میں بھائی سے لڑنا، ذرا ذرا سی بات میں والدین کی نافرمانی کرنا، ان کا کہنا نہ ماننا، بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا، تیش میں بولنا، جوش میں بولنا، اور ذرا خلاف طبیعت بات پیش آ جائے تو آگ ببولا ہو جانا، رات دن دنیا میں ایسا منہمک۔ میں عرض کر رہا ہوں غور سے سنیے، اصلاح کیا ہے؟ اصلاح ہے اندر سے رذائل خبیثہ، رذائل اور خبیث جو چیزیں ہیں، جو کوالٹیز ہیں، اندر سے قلب ان سے صاف ہو جائے، اور ظاہری جسم ہمارا اعمال صالحہ کے ساتھ آراستہ و پیراستہ ہو جائے۔ میرے شیخ پہلے، سب سے پہلے میرا مرشد حضرت حکیم الامت ماشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے 12 یا 16 چہیتے پیارے خلفاء میں تھے، حضرت شاہ مسیح اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ چارپائی پر بیٹھے تھے اور بیٹھے بیٹھے حضرت کو بڑا طیش آیا، حالانکہ حضرت کبھی غصہ ہوتے نہیں تھے، سر سے پیر تک مجسم شفقت اور نرمی، کبھی غصہ نہیں ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ مجھے حضرت کے داماد نے بتایا کہ جب ہم نے حضرت سے کہا کہ حضرت خلافت کے لیے آپ کے جتنے خلفاء ان کی فہرست شائع کر دیں،
ان کے نام لکھ کے چھاپ دے. تو حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بتاؤں کیا فرمایا؟ سنو کیا فرمایا. جاؤ کہہ دو جسے غصہ نہیں آتا صرف وہ میرا خلیفہ ہے، اور جو غصہ کرتا ہو میرا کوئی خلیفہ نہیں ہے. خود مجھے سنائی داماد نے بات. تو اندر سے دل جو ہے ایسا بن جائے کہ سارے رذائل نکل جائے. کیا ہے غصہ، کیا ہے تکبر، کیا ہے بڑائی، کیا ہے کینہ، کیا ہے حسد، کہاں کہاں کتنوں سے بولنا چھوڑ رکھا ہم نے. اندازہ ہے آپ کو؟ بولنا چھوڑنے پر 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑنا جائز نہیں ہے. اور حدیث شریف میں آیا جو 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے جس نے بولنا چھوڑا اور اس کی موت آ گئی فہو فی النار. یہ حدیث شریف کے کلمات مشکات میں حدیث ہے. وہ شخص جہنم میں جائے گا. ڈر نہیں ہوتا آدمی کو. 3 کے دن کیا 30 دن ہو گئے. بھائی بھائی میں ذرا سی بات ہوئی اور لڑائی شروع، بول چال بند. تو مولانا پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ کرو کہ درگزر کرو، جا کے اگلے دن دوسرے دن سلام کر لو. ہم کب تک سلام کرتے رہے؟ وہ تو متکبر آدمی ہے، قریب ہی نہیں لگنے دیتا ہم کو. سلام بھی کرتے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی حق پر تھا، میری کوئی غلطی نہیں تھی. غور سے سننا میں کیا عرض کر رہا ہوں، غور سے توجہ چاہتا ہوں. جب 2 بھائیوں میں، بہنوں میں، رشتہ داروں میں لڑائی ہو، اختلاف ہو، اور اختلاف کی بنیاد ہو ذاتی چیزیں، مال، گھر، پیسہ، روپیہ، کاروبار، یہ وہ ایک ہے دین کی بنیاد. 2 دن پہلے میں نے بیان میں کہا تھا اگر دین بنیاد ہو تو پوری زندگی بھی بولنا چھوڑ سکتے ہیں. صحابہ میں ایسے واقعات موجود ہیں پوری زندگی گفتگو نہیں کی. کیوں؟ دین کی بنیاد پہ اختلاف تھا. میں نے اس دن مثال عرض کی تھی، آپ کے بچے ہیں جی، اب بھائی جو ہے بھابھی برابر میں، آپ نہیں جاتے وہاں، نہ لے جاتے، اس کو شکوہ گلا ہے کہ بھائی کیوں نہیں لے جاتے بچوں کو. آپ کہتے ٹی وی چلتا تمہارے یہاں، تمہارے بچے اسکول کالج سے آتے ہیں اور فلمیں دیکھتے ہیں، میرے بچے تو ضائع ہو جائیں گے اگر اس میں لگ گئے. یہ فلمیں دیکھ کر انسان کو ابھار پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی جا کے ایسا کروں جیسے فلموں میں دکھایا جا رہا ہے. اسلام کی کہیں حکومت ہو نا، سچی اسلام کی حکومت، تو ان فلموں کی کسی قیمت پہ اجازت نہیں دی جا سکتی. ہاں کیوں؟ اس سے بس خیر وہ موضوع دوسرا ہو جائے گا. تو جب کبھی دنیاوی بنیادوں پر اگر اختلاف چلا ہوا ہو میرے دوستو، 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑنا جائز نہیں ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں، میں تو چاہتی ہوں، میں تو چاہتا ہوں فلاں سے بول چال بندے کر لوں شروع، لیکن میں 2 مرتبہ کر چکی، 3 مرتبہ کر چکی، تو اس کا مطلب تو میں گرتی رہوں اور وہ اونچی ہوتی رہے. وہ سمجھتی اسے کوئی غرض ہے اس لیے بار بار ملتی ہے. کان کھول کر سن لیجئے، مجھے اور آپ کو غرض ہے، لیکن غرض اس سامنے والی سے نہیں ہے. مجھے اور آپ کو غرض ہے میرے اللہ سے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، کیا فرما دیا؟ جو آگے بڑھ کے جوڑ پیدا کر لے، صلہ رحمی کر لے، میں اسے اپنی ذات عالی سے جوڑ لوں گا. تو ہمیں اس کا بدلہ کسی انسان سے نہیں چاہیے، اللہ سے چاہیے. اب نفس اور شیطان آتا ہے، کہتا ہے تو ذلیل ہو رہی ہے خامخواہ، وہ تو تیرے سے اتنے بے نیاز ہو رہے ہیں، وہ تو تیرے سے اتنے بے نیاز، اور تو ہر مرتبہ بار بار آگے جا کے معافی مانگ رہا اور مانگ رہی ہے اور کہہ رہی یار چلو چھوڑو، اچھا چلو درگزر کرو. مولانا میں کس چیز کی معافی مانگوں؟ میری غلطی تو نہیں ہے. ان کے پاس جاؤ، وہ بھی یہی کہتے ہیں غلطی میری نہیں. تو بھائی ایک کو تو نیچا بننا ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے. ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے نیچا بنے گا اللہ کیسے بھی ہو لیکن کر کے دکھائیں گے کہ اسے لوگوں میں عزت دیں گے. تو تم ان سے لالچ نہ رکھو، اللہ کے لیے چھوٹی بن جاؤ اور چھوٹے بن جاؤ. ہاں اور کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرما دے میں قسم کھا کے فرما رہا ہوں، حالانکہ قسم کی حضور کو ضرورت نہیں کیونکہ حضور کی ہر بات وحی ہوتی ہے. قسم کھا کے فرما رہا ہوں، نمبر 1 صدقہ دینے سے مال گھٹتا نہیں بڑھتا ہے. نمبر 2 جو کسی کو معاف کر دے وہ ذلت میں نہیں آتا اور آتی، وہ عزت میں بڑھتی چلی جاتی ہے. ہمیں کیا لگتا ہے
غلطی ساری ان کی، بار بار ہم معاف کر رہے ہیں، سب یہ سمجھ رہے گھر والے یہ ذلیل ہو رہی ہے، بے عزت ہو رہی ہے اور بار بار جا رہا ہے، اور ہر مرتبہ میرے پیارو مجھے اور آپ کو اللہ عز و جل سے لالچ ہے، انسانوں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آگے بڑھ کر، اس دن میں نے بتایا 2 دن پہلے، بدلے میں رشتہ جوڑنے والا اور تعلق رکھنے والا اللہ کے ہاں صلہ رحمی کرنے والا نہیں شمار ہوتا۔ صلہ رحمی کرنے والا شمار کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو ایک طرف سے توڑ، دوسری طرف سے جوڑ، ایک طرف سے نفرتیں، دوسری طرف سے محبتیں، ایک طرف سے گالیاں، دوسری طرف سے دعائیں، ایک طرف سے راستے میں کانٹے، دوسری طرف سے راستے میں پھول۔ اب یہ جو دل میں خیال آ رہا ہے کہ میں ہی بس ہر مرتبہ 2 باتیں عرض کرتا ہوں میرے بھائیو۔ نمبر 1 تو یہ سمجھ لینا، مجھے اجر و بدلے میں ان سے نہیں چاہیے، اپنے اللہ سے، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں، کسی بھی طرح اللہ عزت دے کے رہیں گے۔ نمبر دو جب کبھی ایسا ہو تو خیال کر لو، یہ جو مجھے اللہ توفیق دے رہے ہیں صلہ رحمی کی، معاف کرنے کی، درگزر کرنے کی، یہ میرا اپنا کمال نہیں ہے۔ میں معاف کر کے، صلہ رحمی کر کے، اور ان سے محبت و رشتے جوڑ کر کس سلسلے نسب میں جا کے جڑ رہی ہوں؟ انبیاء کرام کا جو سلسلہ نسب ہے، ایک تاریخ گالیاں دینے والوں کی ہے، ایک تاریخ گالیاں کھانے والوں کی ہے، ایک تاریخ ستانے والوں کی ہے، اور ایک تاریخ ستائے گئے ہوئے لوگوں کی ہے، ایک تاریخ نفرتیں کرنے والوں کی ہے، اور ایک تاریخ محبتیں کرنے والوں کی ہے، ایک تاریخ بد دعائیں، بدگمانیاں، بدسلوکیاں کرنے والوں کی ہے، اور ایک تاریخ دعائیں دینے والے، حسن سلوک کرنے والے، راحت پہنچانے والوں کی ہے۔ ان کا سلسلہ نسب ابو لہب، ابو جہل سے جا کے جڑتا ہے، اور ان کا سلسلہ نسب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے۔ اے میرا بیان سننے والوں، اگر غور سے سنو گے تو تمہارے سینکڑوں مسائل کا جواب اس میں ہو گیا۔ یہ ہے اصلاح، اسے کہتے ہیں اصلاح۔ انسان کا قلب ایسا ہو جائے، اندرونی صفات اس میں پیدا ہو جائے۔ اور یہیں رک کے ایک بات کہوں، جو بیان اب ہم ہندوستان میں جا رہا ہوں انشاءاللہ اپنی خانقاہ میں، وہاں سے جو سلسلہ نشر ہوگا روزانہ، اس کی ترتیب یہی ہے۔ پہلے بتا رہا ہوں، کبھی بعد میں کو ہم کو پتہ نہ چلا۔ آج کا بیان غصے پر، پورا غصے پر، واقعات اور احادیث اور قرآن کی روشنی میں۔ اگلا بیان ریاکاری اور دکھلاوے پر، پورا بیان اسی پر، واقعات، آیات اور تاریخ کی اور جو ہے صحابہ کرام کی زندگیوں کی روشنی میں۔ اس طرح ایک ایک ظاہری جو معروف ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، عبادت ہے، تقوی ہے، زہد ہے، یہ سارے جتنے ہیں ان پر بیان ہوگا، اور اندرونی جو قلبی رذائل ہیں ایک ایک پر، تاکہ 40-45 دن میں جو آنے والے ان کو ایک اصلاح کا پورا ایک نصاب تیار کر کے پیش کیا جا سکے۔ اس لیے اس کو ضرور سنتے رہنا تم لوگ جہاں بھی ہو۔ بس یہ بات بیچ میں نکل آئی تو بھائی یہ ہوا پہلے سوال کا جواب۔ شارٹ سینٹنس میں، مختصر جملوں میں، اخیر میں کیا نکلا خلاصہ؟ کچھ ہمارے ظاہری کام بدن سے کرنے کے ہیں، انہیں معروفات کہتے ہیں قرآن میں، طاعات بھی کہتے ہیں جی، اور کچھ اندرونی قلبی اچھی خصائل اور خصائل حمیدہ حسنہ، ان کو یہ جو اندرونی قلب میں جس کا تعلق ہے قلب سے، اندرون سے، تو ظاہری اعمال بھی پابندی سے ہونے لگے اور اندر بھی ٹھیک ہو جائے۔ ایک بات اور، وہ جو رذائل ہیں جو اعضاء و بدن سے صادر ہوتے ہیں، زنا صادر ہو رہا ہے، مار پیٹ صادر ہو رہی ہے جی، اور اسی طرح ہاتھ سے پتہ نہیں کیا کیا اور زبان سے پتہ نہیں کیا کیا، یہ سارا ظاہر بھی ٹھیک ہو جائے، اور رذائل باطنہ اندر میں جو رذائل ہیں، جیسے میں نے مثال بیان کی، ان سے بھی آدمی صاف ہو جائے، اسے کہتے ہیں اصلاح۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اسی کو قد افلح من زکاہا، اور قرآن میں اللہ نے اس کو فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ یہ تو میرے عزیزوں بھائیوں آپ حضرات کا یہ پہلا سوال تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے دوسرا سوال، بیعت کرنا ضروری ہے یا نہیں؟
یہ سوال بھی بڑا اہم ہے اور بڑا تفصیلی ہے. یہ سوال بھی بڑا اہم ہے اور تفصیلی. سوال کو سمیٹ کر مختصراً قرآن اور حدیث کی روشنی میں خلاصہ پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اسے کھلا ہی چھوڑ دو, تھوڑا سا کھلا, آواز پھر ذرا زور زیادہ نہیں لگانا پڑتا. وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, علامہ سید محمود بغدادی الآلوسی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی 20 جلدوں میں تفسیر روح المعانی, اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ والوں کے ساتھ کتنا رہو, کونوا مع الصادقین, کتنا ساتھ رہیں. فرمایا خالطوہم لتکونوا مثلہم, تم ان کے ساتھ اتنے رہو کہ یہاں تک کہ تم ان کی طرح ہو جاؤ. ہاں, اتنا ٹائم لگاؤ. دل کا دل سے بہت گہرا رابطہ ہے اور صحبت اثر انداز ہوتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں, عالم ربانی, بہت کئی سو سال پہلے. انہوں نے فرمایا مالدار کی محبت, مالدار کے پاس بیٹھو گے تو ایٹومیٹکلی دل میں, طبیعت میں مال کی محبت آئے گی, اور زاہد فی الدنیا کے پاس بیٹھو گے تو دنیا سے دوری پیدا ہوگی. اللہ کی عبادت کرنے والے کے پاس بیٹھو گے تو عبادت کا شوق پیدا ہوگا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلاصہ, جو گھوڑا تیز نہ چلتا ہو, ابھی اسے مشق کرانی ہے, تیز نہیں چلتا آتا, ڈنڈے مار مار کر اس کی کمر نہ توڑو, بلکہ جو تیز رفتار گھوڑے ہیں اس گھوڑے کو لے جا کر ان تیز رفتار گھوڑوں میں ڈال دو. جب تم اس گھوڑے کو ان گھوڑوں میں ڈالو گے تو 1 دن 2 دن 3 دن دیکھنا کہ 2-4 دن ہی میں جب یہ ان گھوڑوں کو دوڑتا دیکھے گا, یہ بھی کوشش کرے گا, یہاں تک کہ چند دن لگیں گے کہ یہ بھی گھوڑا انہی کی طرح دوڑنے لگ جائے گا. بڑی پیاری مثال ہے, بہت زبردست مثال ہے. اس لیے بھائی حضرت علامہ رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے. جب یہ بیعت ہوئے تو یہ فرمایا اپنے شیخ سے, میں بیعت تو ہوتا ہوں لیکن دیکھو تہجد وغیرہ پڑھنا میرے بس کی بات نہیں ہے, یہ تہجد وغیرہ ذکر وغیرہ کرنا نہیں ہوگا مجھ سے. کہ اچھا چلو ٹھیک ہے تم نہ کرنا. رات کو ان کے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی چارپائی اپنے چارپائی کے پاس بچھائی, ایک کمرے میں, ہال میں. جب صبح کو اٹھ کے تہجد پڑھنے لگے اور دیکھا لوگ ذکر کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, حضرت فرماتے ہیں گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہ مجھ سے رہا نہ گیا, اٹھے اور اٹھ کر کے تہجد پڑھی اور ذکر کیا. کہیں کا اثر تھا بھائیو, صحبت جو ساتھ میں ہے. آگے بڑھیے میرے عزیزوں اور دوستوں اور میری ماں و بہنوں. جس طرح 50 سالہ وہ ڈاکٹر جس نے جو ہارٹ کا اسپیشلسٹ رہا ہو, آپریشن کا, جی ہارٹ سرجری کر رہا ہو 30-40 سال سے, ایک طرف اس کی بات اور ایک طرف وہ جو کتابیں پڑھ رہا ہو اور ابھی خوب تحقیق کر کے آیا, ریسرچ کر کے آیا, اس کی بات. تم مجھے یہ بتاؤ, اگر وہ 40 سالہ ہارٹ سرجن جو ہے سرجری کرنے والا اسپیشلسٹ کوئی بات کہے, اس کی بات زیادہ معتبر ہوگی یا اس کی جو ابھی کتابیں بڑی اونچی ڈگری لے کے امریکہ سے آیا ہے؟ اصولی بات ہے کہ تم کہو گے اور کہو گی کہ اس کی بات زیادہ مانی جائے گی. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کا فیض آج اتنا ہے کہ شاید دنیا میں کوئی ملک نہ ہو کہ جس میں حضرت کی کتابیں موجود نہ ہو, اور ہمارے ہند و پاک کے رہنے والے جتنے لوگ ہیں ان کا کوئی گھر شاید کہیں ملے جس میں ان کی کتابیں موجود نہ ہو. وہ بتاؤں کیا کہتے ہیں؟ جو وہ کہتے ہیں سن لو. میری کتاب ہے عرفان محبت, 3 جلدوں میں, اس پہ ٹائٹل پہ میں نے ان کا قول لکھا بھی ہے. فرماتے ہیں آج کے دور میں اللہ والوں کی صحبت, ان کے ساتھ رہنا فرض عین ہے, نماز روزے کی طرح.
جواب سوال حضرت کیوں؟ جواب اس لیے کہ اس دور میں ایمان کی حفاظت بغیر اہل اللہ کی صحبت کے ممکن نہیں، اور ایمان کی حفاظت فرض ہے۔ تو جب ایمان کی حفاظت ممکن نہیں اور وہ فرض ہے تو لہذا انہوں نے فرمایا اہل اللہ کی صحبت بھی آج کے دور میں نماز روزے کی طرح فرض عین ہے۔ سوال کا جواب میں نے دے دیا۔ تم کہو کہ وہ کون ہے ماشرف علی تھانوی؟ میں نے وہی کہا کہ 50 60 70 80 سال تک جو اس فیلڈ میں رہے، تزکیہ اور اصلاح نفس کی فیلڈ میں، وہ زیادہ جانتے ہیں ان باتوں کو، اس لیے ان کی بات مان لینی چاہیے۔ اب آ جائی، اچھا قرآن کی آیت میں نے پہلے پڑھ دی، ایک قرآن کی دوسری آیت سناتا ہوں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی اپنا گھر چھوڑیے اور جائیے مسجد نبوی میں، دیکھیے میرے خاص بندے ہیں، ان کے ساتھ جائیے اور ان کی تربیت فرمائیے۔ اس سے کیا نکلا؟ صحابہ ہے نا، صحابہ صحیبہ یصحبو، صحیبہ یصحبو کے معنی ساتھ رہنا۔ صحابہ کو مجاہدین بھی کہا جا سکتا تھا، نمازی بھی کہا جا سکتا تھا، صائمین بھی کہا جا سکتا تھا، اور مجاہدین اور پتہ نہیں کتنے نام دیے جا سکتے تھے، لیکن کیا نام دیا گیا؟ صحابہ کو نام دیا گیا صحابہ، یعنی حضور کے ساتھ رہنے والے۔ معلوم یہ ہوا کہ سب سے زیادہ نفع بخش جو چیز ہے اصلاح میں اور اللہ والا بننے میں، وہ اللہ والوں کے ساتھ رہنا، ان سے بیعت ہونا، ان کی صحبت اٹھانا۔ ان ابی رزین، اب ایک روایت حدیث شریف کی پڑھ کے سناتا ہوں، ابھی دیکھیے مشکات شریف میں۔ ان ابی رزین انہ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رزین رضی اللہ عنہ سے فرمایا، الا ادلک علی ملاک ھذا الامر الذی تصیب به خیر الدنیا والآخرہ، خلاصہ میں تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے دنیا آخرت کی خیر اور بھلائی تم حاصل کر لو، دنیا میں بھی مزے لوٹو اور آخرت میں بھی۔ اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ فرماتے تھے، شاہ عبد الغنی پھولپوری، حکیم اختر، اللہ والوں کی صحبت کے ساتھ دین پر چلنا صرف آسان ہی نہیں بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے۔ سمجھے بھائیو؟ بہت سے لوگوں کو دین پر چلنا بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن اللہ والوں کے ساتھ رہ کر دین پر چلنا صرف یہ نہیں کہ آسان ہو جاتا ہے، مشکل نہیں رہتا، بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے۔ دین پر چلنے میں کیف و سرور اور مزہ آتا ہے۔ وہ اپنی ماضی کی گزری ہوئی ٹی وی ویسیار اور نیٹ کی گندگیوں والی زندگی پر کفے افسوس ملتے ہیں، ہائے ہمارا وہ بے چینیوں کا زمانہ۔ ایک فلم دیکھو، میں آپ کو فلموں کا فلسفہ سمجھاؤں، یہ جو فلمیں ہیں مووی، ان کا فلسفہ سمجھاؤں؟ سنو میں سمجھاتا ہوں توفیق الہی سے۔ دل اللہ نے بنایا، آنکھیں اللہ نے بنائی، ایک خاص انداز سے سمجھا رہا ہوں، غور سے سننا، جو مضمون میں نے اب تک یہاں بیان نہیں کیا۔ دل اللہ نے بنایا، آنکھیں اللہ نے بنائی، اور جسم کے اندر کے تمام پارٹس اور اعضاء کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ یہ مضمون بیان تو کیا میں نے، لیکن یہ والی بات جو ابھی عرض کر رہا ہوں یہ نہیں بیان کی۔ ان اعضاء پر یہ حرام کام کر کے کیا کیا غلط تاثرات اور اثرات و نتائج آئیں گے میرے عزیزو۔ اگر اس میں ہمارا نقصان نہ ہوتا، اللہ ہمارے اوپر کبھی بھی حرام نہ کرتے۔ اسی لیے ٹی وی مووی دیکھنے والے ہمیشہ چہرہ جھلسا ہوا، دماغ جکڑا ہوا، اور ڈپریشن اور ٹینشن اور ذہنی سوچ و فکروں میں ڈوبے ہوئے، یہ سارے نقصانات ہیں جو دنیا میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے دین کو چھوڑنے کا نقصان آخرت میں تو ہے، دنیا میں بھی ہے۔ یہ ٹی وی اور یہ سارے یہ مووی اور فلمیں اور یہ ایکٹر اور اداکارہ دل دماغ کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتے ہیں۔ پھر آدمی کہتا ہے میں ٹینشن میں ہوں، ڈپریشن میں ہوں، جی، اور اندر سے اعضاء کو ایسا جکڑ کے خراب کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ فلسفہ ہے۔ اسی لیے حق تعالی یہ حدیثوں میں مضمون آیا، جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہماری انسانوں کی خیر اور بھلائی کے لیے، ہاں، اس لیے بھی حرام سے بچنا چاہیے۔ خیر خیر خیر، تو حدیث سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رزین رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں آپ کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے آپ دنیا آخرت کی خیر حاصل کر لو؟
دیکھو دنیا کا بھی لفظ ہے اس میں، معلومات دین پہ چلنے سے دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت کی بھی۔ علیک بمجالس اہل الذکر، اللہ والوں کی مجلسوں کو لازم پکڑ لینا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا لازم پکڑ لینا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں۔ کیا ہے وہ صدیق؟ فرمایا آپ کی زیارت و دیدار کرتا رہوں اور آپ کی مجلس میں بیٹھا رہوں اور آپ کے اوپر اپنا مال خرچ کرتا رہوں۔ تینوں کی تینوں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ حاصل ہوئی، سب سے زیادہ حاصل ہوئی۔ جی، خلوتوں کے ساتھی، جلوتوں کے ساتھی، سفر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، غار میں جب جا رہے تھے، جی ادھر سے زہریلا کوئی جانور نکل رہا ہے، پہلے تو اپنا کپڑا کر لیا، پیر کر لیا، پیر میں زہریلے جانور نے کاٹا تو آنکھوں سے آنسو گرے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گود میں تھا، جب وہ آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے، یہ ہوتا ہے محبت کا حق، یہ ہے ادائے محبت۔ ہم تو دعویٰ کر رہے ہیں آج کل حضور کے عاشق ارے عشق سیکھنا ہو تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے سیکھو، پتہ چلتا ہے۔ پیر اپنا لگائے ہیں سوراخ میں، میرے نبی کو کوئی چیز نکل کے ڈس نہ لے، ایذا نہ پہنچا دے۔ جب آنکھوں سے آنسو گرے، تکلیف ہوئی شدید، اٹھایا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے نبی کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے میرے محبوب کی۔ غیر اختیاری جب آنسو گرے، جی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی۔ صدیق کیا ہوا؟ یا رسول اللہ یہ ہوا، لعاب مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیر میں اس جگہ پہ لگایا جہاں کاٹا تھا، وہ سارا زہر اسی وقت وہی ختم ہو گیا۔ ساتھ رہنا، ساتھ، جی اس سے جو اثر پڑتا ہے انسان کی طبیعت پر، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے۔ جب انسان قریب رہتا ہے، ساتھ رہتا ہے ماحول میں، اسے خود یوں پتہ بھی نہیں چلتا میرے اندر تبدیلیاں آ گئی کیسے، میں کیسے بدل گیا، غیر شعوری غیر اختیاری طور پہ بدلتا چلا جاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بمجالس اہل الذکر، اہل ذکر کی مجلسوں کو لازم پکڑ لو، یہ ہے بنیاد۔ وَإِذَا خَلَوْتَ، اور جب تو تنہائی میں ہو، فَحَرِّكْ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللَّهِ، جتنا تجھ سے ہو سکے اللہ کی یاد میں اپنی زبان کو تر رکھنا۔ وَأَحِبَّ فِي اللَّهِ وَأَبْغِضْ فِي اللَّهِ، اور اللہ کے لیے محبت رکھنا، اللہ کے لیے بغض رکھنا۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الرَّجُلَ، اے ابو رزین، جب کوئی آدمی چلتا ہے کسی سے ملنے کے لیے، ان الرجل اذا خرج، جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، یہ من بیتہ، تو زائرا اخاہ، وہ اپنے بھائی کی زیارت کرتے ہوئے، شیعہ 70,000 ملک، 70,000 فرشتے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ آئے ہیں یہاں کھانے کے لیے نہیں، دولت تقسیم ہوگی نہیں، ہم سے کوئی رشتہ داری ہے نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے کہ کچھ دین زندگی میں آ جائے۔ جب آپ چلے تھے گھر سے نکل کے، 70,000 فرشتے ساتھ میں تھے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یصلون علیہ، دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اے اللہ یہ بندہ خالص آپ کی رضا کے لیے یہاں جوڑ پیدا کرنے چلا ہے، اس لیے آپ اسے اپنی ذات سے جوڑ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تُعْمِلَ جَسَدَكَ فِي ذَلِكَ فَافْعَلْ، اگر تجھ سے ہو سکے اپنے جسم کو اس کام میں لگانا تو لگا لینا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ مجالس اہل ذکر کی بات اور صحبت مع اللہ، صحبت مع اہل اللہ، جی یہ میں نے عرض کی۔ یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ مولانا یہ کیا ضروری ہے کہ ایک ہی کسی کے کو مضبوطی سے پکڑ کر اس سے اصلاح کرائے؟ اس کا جواب بھائی بہت آسان ہے۔ ماشاءاللہ یہاں اکثر پڑھے لکھے لوگ ہیں، گاؤں کے اور جاہل لوگ تو بیٹھے نہیں ہیں۔ بتائیے آپ کے ایک ڈاکٹر ہے، آپ مثلاً ہارٹ کے بیمار اس پہ وہ ہو، پیشنٹ ہو، 4 ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور 4 ڈاکٹروں سے دوائیاں پوچھتے ہیں، اور پھر کتاب میں آ کے گوگل پہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہاں یہ صبح والی دوائی فلاں ڈاکٹر نے اچھی دی ہے، دیکھو میں نے گوگل پہ سرچ کیا، میرے حالات اور میرے کوائف جی اور میری کنڈیشن اس طرح ہے۔
اور دوپہر والی دوائی ڈاکٹر اے اور فلاں ڈاکٹر بی اور شام والی ڈاکٹر سی اور رات والی ڈاکٹر ڈی، ان کی دوائیاں الگ الگ وقت میں کھاؤں گا، تو اگر قبر میں سال میں جانے والے ہو تو مہینے میں، اور مہینے میں جانے والے ہو تو ہفتے میں، اور اگر میرے پیارو ہفتے میں جانے والے ہو نا تو ایک دن میں چلے جائیں گے۔ مطلب کیا خلاصہ نکلا؟ جس طرح جسمانی علاج کے لیے ایک ڈاکٹر چاہیے، اسی طرح روحانی علاج کے لیے بھی ایک ڈاکٹر چاہیے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ کسی ایک ایسے اللہ والے کو جس کے ساتھ مناسبت ہو مزاج میں، مناسبت کسے کہتے ہیں؟ عورتیں کسی سے بیعت ہو، ان کو تو مناسبت نہیں ہونی چاہیے۔ تو بھائی مناسبت کا مطلب حسی محسوس مناسبت نہیں، مناسبت کا مطلب اس کے مشوروں سے، اس کے بیانوں سے، اس کی تقریروں سے، اس کے وعظوں سے، اس کی ہدایات سے، اس کی تعلیمات سے، اس کی نصیحتوں سے زندگی بدل رہی ہے اور چینجنگ آتی جا رہی ہے، تبدیلی آ رہی ہے، بہت سی برائیاں چھٹتی جا رہی ہے۔ جب میں اپنے معاملے میں مشورہ کرتا ہوں اور کرتی ہوں، ادھر سے جو مشورے آتے ہیں آسانی سے میرے سے ان پر عمل ہو رہا ہے، اسے کہتے ہیں مناسبت۔ تو جہاں جس کو مناسبت ہو، اس لیے ابو بزرگان دین اور اکابر اولیاء اللہ فرماتے ہیں وہاں تعلق کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کا مزاج کیا ہوتا ہے، یہ بھائی یہاں ریاض میں یہ کوئی بہت بڑے آئے ہیں بیعت کر لو۔ کیا مطلب بیعت کر لو بھائی؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی سے مناسبت نہ ہو، یوں ہی جی یہ بڑے اللہ والے آئے، یہ بڑے اللہ کے ولی ہیں، بڑے اچھے بیان کرتے ہیں، جا کے کھٹ جیسی بیعت ہو جاوے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اپنا بھی نقصان کیا تم نے، اس کا بھی نقصان کیا۔ اپنا نقصان کیا کیا؟ خام خواہ اپنا وقت ضائع کرو گے اس کے ساتھ۔ اس کا کیا نقصان کیا؟ وہ بیچارہ پھنس گیا، پھنس کے بیعت ہوگا، وہ سوچتا ہے یار نفع تو ہو نہیں رہا مجھے، کیا کروں، میں تو بھلا سے بیعت ہو گیا۔ اسی لیے ہمارے سلسلوں میں حضرات مشائخ اور علماء کرام کیا کہتے ہیں، چند دنوں تک ربط و ضبط رکھو۔ آج کل کے زمانے میں واٹس ایپ ہے، ای میل ہے، خط و کتابت ہے، اس سے ربط و ضبط رکھو اور دیکھو مجھے ان سے دینی نفع پہنچ رہا ہے تب تو بیعت ہونا چاہیے۔ خام خواہ کسی سے جا کے جڑ جانا، بیعت ہو جانا، ہاتھ میں ہاتھ دینا یا کسی کا اسی طرح جوڑ لینا میرے بھائیوں جانبین کے لیے نقصان دہ ہے، دونوں فریق کو نقصان ہوگا۔ اس لیے بیعت اندھا بن کے نہیں کرنا چاہیے، بیعت اعلیٰ وجہ بصیرت کرنی چاہیے، بصیرت کے ساتھ۔ پہلے تو اس کا مطلب سمجھے، اس کی حقیقت سمجھے، جیسے میں نے عرض کیا ابھی کہ اصلاح کرانی ہے۔ بیعت اصل کوئی اہم چیز نہیں ہے، یہ جو اصلاح نفس ہے، رذائل اندر سے نکلیں، اچھے اعمال پیدا ہوں، اخلاق اچھے پیدا ہو، یہ مقصد ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص عالم گئے، حضرت بیعت کر لو کہ کر لیں گے۔ خط و کتابت مراسلت جی لیٹر وغیرہ لکھنا شروع کر دیا۔ حضرت کو لیٹر آتا تھا، حضرت جواب دیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں اتنے کمالات عطا فرما دیے کہ حضرت نے ایک دن فرمایا ہم نے تم کو اجازت دی، آج سے تم دوسروں کو بیعت کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا حضرت میں تو آپ سے بھی بیعت ہوا بھی نہیں۔ فرمایا بیعت تو ہاتھ ملانے کا نام ہے، ملا لو، اب ملا لو۔ اصل جو چیز تھی اصلاح نفس وہ تو تمہیں حاصل ہو گئی، تزکیہ نفس تو حاصل ہو گیا، اصل وہ ہے۔ اسی لیے بیعت صرف سنت و مستحب ہے اور اصلاح نفس فرض ہے، فرض ہے۔ میں تو اپنے بعض متعلقین کو کہتا ہوں جو کسی مدرسے میں پڑھاتے ہیں یا ٹیوشن پڑھاتے ہیں، یہ ٹیوشن کا مسئلہ بہت سنگین ہے، سب سن لیں کان کھول کے۔ یہ ٹیوشن کا مسئلہ بہت خطرناک ہے آج کل۔ یہ حالات ٹی وی وشار اور موویز کے جو چلے ہوئے ہیں اور ہر شخص کی جیب میں گندگی اور غلاظت کا بھرا ہوا سانپوں کا زہریلا پٹارا پڑا ہوا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی تو سمجھ میں نہیں آتی تھی، یار یہ کیسے ہوگا، ہائے ہائے قربان جائیں۔ کیا فرمایا؟ ایک زمانہ آ رہا ہے جب سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا، زمین میں دھسنے کا انتظار کرنا، چہروں کے مسح کیے جانے کا انتظار کرنا۔ جب میری امت میں 15 چیزیں آ جائے، اس میں ایک چیز کیا فرمائی؟ گھر گھر میں گانے والی عورتیں لڑکیاں ہوں گی، باندیاں۔ اب محدثین اس کو پڑھاتے تو ہیں لیکن یار خیال آتا تھا گھر گھر میں گانے والی عورتیں، اتنا پیسہ کس کے پاس ہوگا، کہاں سے لائیں گے؟ اب کیا ہو گیا؟ گھر گھر میں نہیں، گھر کے ہر فرد پہ
اور ہر فرد کی جیب میں ہر وقت، اور ایک گانے والی نہیں، 1000 2000 50,000 گانے والی. اس میں لکھو ترکی، مصر، الجزائر، کشمیر، لبنان، ہندوستان، عرب، اور سارا گند اور غلاظت نکلتی چلی جائے گی. جہاں کا جو کچھ غلاظت، غلیظ مادہ، گندگی، بدبودار سڑی ہوئی چیزیں نکالنی ہو نکالو. تو میرے بھائیو بات سمجھ میں آنی چاہیے. یہ ہے اصلاح نفس، اور یہ ہے بیعت، اور یہ ہے اصلاح کی حقیقت، اور یہ ہے بیعت کی ضرورت. آج تک تاریخ میں کوئی ایسا نہیں مل سکتا ہمارے ہند و پاک کے بزرگوں میں جو کسی اللہ والے سے نہ جڑا ہو اور وہ اصلاح کرا کے کام کر رہا ہو. جتنا فیض ہوا، زیادہ نفع ہوا لوگوں کا، جتنے علماء کا ہم نام لیتے صبح سے شام تک، سارے وہ تھے جو اپنے اکابر و مشائخ کے ساتھ رہے. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تکبر اور بڑائی یہ تو دل سے نکل ہی نہیں سکتی جب تک کسی اللہ والے کا دامن نہ پکڑ لو، ورنہ اپنے کمالات پر نظر جاتی رہتی ہے، سمجھتی رہتی ہے آئی ایم سم تھنگ، میں یہ بھی کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، مجھ سے یہ بھی ہو رہا ہے، میرے اندر یہ کمالات، یہ خوبی. اور جب کسی کی نظر چلی جائے اپنے کمالات و خوبیوں پر، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. بہرحال تو یہ دوسرا آپ کا سوال تھا. تیسرا سوال اس میں لکھا ہے شوہر کی اجازت کے بغیر بیعت ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل نہیں، شوہر کی اجازت چاہیے، لیکن اس کا جواب اچھی طرح سمجھ لے، لمبا نہیں مگر شارٹ میں سمجھاتا ہوں. شوہر کی اجازت ضرور چاہیے، حتیٰ کہ جب خط لکھ کر بھیجے تو لازم کہ شوہر کے خط پر دستخط ہونے چاہیے. ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ ان چیزوں میں بڑا احتیاط کرتے تھے، تو ہم کو اس بات کی تاکید کی کہ جب کبھی عورت کا کوئی ایسا مسئلہ ہو، وہ فون کر رہی ہے تو کمرے میں اس کے گھر میں اس کا شوہر، اس کا بھائی، اس کا کوئی محرم وہاں موجود ہونا چاہیے. اور اسی طرح جب خط وغیرہ ہو تو اس کے اوپر ابا کے دستخط ہوں یا بھائی کے دستخط ہوں یا شوہر کے دستخط ہوں، لیکن اس پر دستخط ہونے چاہیے. تو یہ جو آپ نے پوچھا ہے شوہر کی اجازت کے بغیر، اس میں تفصیل کیا ہے؟ پہلا جواب تو یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیعت نہیں ہو سکتے. لیکن اب یہاں آپ کی طرف سے ایک سوال آ سکتا ہے کہ شوہر ایسا ہے وہ ان چیزوں کو جانتا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ نیوٹرل ہے، وہ نہیں جانتا بیعت کیا ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں اس کو معلوم کرو اور اس کو حقیقت حال بتاؤ. 2 دن 4 دن ہفتہ 10 دن جب اس کی طبیعت کو انشراح ہو جائے کہ بیعت ہوتی کیا ہے، خلاصہ یہ پیش کرو کہ میرے شوہر محترم، بیعت کی حقیقت ایسی ہے جیسے ایک مریض اپنے ڈاکٹر سے علاج کراتا ہے. جس طرح جسمانی بیماریاں ہوتی ہے اسی طرح روحانی بیماریاں ہوتی ہے. جسمانی بیماریوں کا علاج جسم کا ڈاکٹر کرتا ہے اور روحانی بیماریوں کا علاج روحانی ڈاکٹر کرتا ہے. اللہ والے جو اس راستے سے گزرے، یعنی میڈیکل کورس پورا انہوں نے کر لیا، حسد کیا ہے، کیسے علاج ہوتا ہے، تکبر کیا ہے، کیسے علاج ہوتا ہے، ریا دکھلاوا کیا ہے، کیسے علاج ہوتا ہے، غضب غصہ کیا ہے، کیسے علاج ہوتا ہے، ان سبوں سے وہ گزر گئے اس راستے سے، تو وہ راستے کے نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ سے واقف ہو گئے، کہاں شیطان کس طرح بہکاتا ہے. یہ ہے خلاصہ روحانی ڈاکٹر کا. تو مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ جس طرح جسم کے بیماریوں کے لیے ڈاکٹر ہوتا ہے، اسی طرح روح کی بیماریوں کے لیے بھی میرے دوستوں دوا کی بھی ضرورت ہے، غذا کی بھی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جو ہر شخص کو مطالعہ کرنی چاہیے. اس کتاب کا نام ہے روح کی بیماریاں اور ان کا علاج. مگر آپ سمجھے کہ صرف کتاب میں دیکھ کے علاج ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ہے شوہر کی اجازت کے بغیر اصلاح کروا سکتے ہیں یا نہیں. ان دونوں سوالوں کا جواب ایک ہی ہے. جو جواب بیعت کا ہے وہی جواب اصلاح کا ہے. اس کے بعد بیعت ہو کر گناہ کریں تو شیخ کو پتہ چل جائے گا، توبہ. اگر ایسا عقیدہ رکھ لیا تو خطرہ ہے دائرہ ایمان سے نکل جاؤ گی. ہاں نکل جاؤ گے. اس سوال نے میرے دل کو پھڑکا دیا. کیا مطلب؟
شیخ کے قبضے میں ایک رتی برابر کوئی شے نہیں ہوتی. سن لینا کان کھول کے. اگر ذرا بھی ذہن بنا لیا کہ اس کے ہاتھ میں یہ ہے کہ مجھے یہ کر دے اور وہ کر دے اور فلاں کر دے، راہ راستے سے ہٹ چکے ہو اور ہٹ چکی ہو. شیخ کا کام صرف اتنا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو. اب جب وہ تم کو بتایا کرنے کے لیے تو تم ادھر سے جواب بھیجو گے کہ بھائی مجھ سے عمل نہیں ہو رہا ہے. تو جب یہ عمل نہیں ہو رہا، اب وہ تدبیر بتائے گا. اچھا تو ایسا کر لو، پھر آپ بھیجو لکھ کے جو آپ نے تدبیر بتائی 50% عمل ہوا، 50 نہیں ہوا. خلاصہ، دین پر چلنے کے طریقے اور تدبیریں بتاتے ہوئے چلنے والے شخص کا نام شیخ ہے. اس سے آگے اس کے قبضے میں کچھ نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء اور رسول کے سردار تھے. چچا ابو طالب کے ایمان کا مسئلہ تھا، صبح میں نے بیان کیا. بتاؤ اخیر تک بھی حضور کی تمنا رہی اگر بس میں کچھ ہوتا اس طرح کا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دل میں ایمان نہ ڈال دیتے؟ شیخ کو بالکل پتہ نہیں چلتا. خبردار اگر کسی نے ایسا عقیدہ رکھا. ہاں اب آگے بڑھو، ذرا آگے بڑھو، سمجھے؟ آگے بڑھو. کیا حضرت میرے ساتھ بہت مرتبہ ایسا ہوا. میں تو رہتی ہوں ریاض میں، میرے شیخ رہتے ادھر کراچی اور پاکستان اور ہندوستان کہاں. 2 دن بعد جب میں نے ان کو فون پہ بات کی تو ساری میری حالت پڑھتے چلے گئے. ایسا کر رہی ہو، یہ ہو رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ تم نے ایسا کیا ہے، شرم نہیں آتی؟ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ کیسے ہو گیا؟ میں شیخ کی مجلس میں گیا تو جو بیان شروع کیا تو سارے میرے حالات پڑھنے شروع کر دیے. ہاں یہ سوال ہے، اس کا جواب سن لو. میں جب حضرت مسیح الامت جلال آبادی سے بیعت رمضان کے مہینے میں دوپہر میں ہم بھائیوں میں گرما گرمی ہوئی کسی موضوع پر، اس سے ہوئے ایک دوسرے پر تھوڑی سی جھگڑا سا ہوا باتوں میں. اب جو جا کے بیٹھے تو حضرت کا گھنٹے بھر بیان صاحب غصے پہ چلتا رہا. جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کے قلب پر اپنا خاص فیض فرماتے ہیں اور فضل فرماتے ہیں، اور ان کے دل پر اللہ تعالی بیٹھنے والوں کی ضرورت کے مطابق ان کے علاج معالجات ڈال دیتے ہیں. اور ان کی باتیں اللہ تعالی یہ نہیں کہ فلاں نے یوں کیا فلاں نے یوں کیا، نہ، ویسے ہی ڈالتے چلے جاتے ہیں. اب یہ بات بیان کرو، اب یہ بات بیان کرو، اب یہ بات بیان کرو. حقر کے ساتھ کراچی میں بہت مرتبہ پیش آیا. مثلا مجھ سے بعض بیعت ہے وہاں تو وہ کسی ساتھی کو لائے، آؤ آپ کو لے کے چلتے ہیں، چلو ملوائیں گے. لیکن دیکھو پہلے نہیں ملواؤں گا مغرب بعد، پہلے آپ عشاء بعد ان کا بیان سنیں پھر ملنا. اب وہ عشاء بعد بیان سن کے کہتے ہیں کہیں کے لیے ملوں. آپ نے سارا بتا دیا ان کو، سارے حالات میرے پڑھ دیے انہوں نے. حضرت فیروز محمد صاحب دامت برکاتہم جو یہاں تشریف بھی لائے، مجھے ایک مرتبہ اپنے یہاں لے گئے بیان کے لیے. 29ویں تاریخ میں قرآن ختم تھا یا 27ویں تاریخ میں. چھت پر ماشاءاللہ سارے ان کے خاندان والے یہ وہ سب جمع تھے. بیان کیا ختم ہونے سے ذرا پہلے میں نے ایک بات اور بیان کر دی کہ چپ کے لوگ قتل کی اسکیمیں بناتے ہیں. حدیث شریف میں آیا جو کسی کو قتل کرے، اگر ساری زمین آسمان والے مل کر کسی کو قتل کرے، اللہ فرماتے میں ساروں کو عہدے مل اٹھا کے جہنم میں پھینک دوں گا. اب بیان ختم ہو کے جب میں چلنے لگا واپس تو کہنے لگے مفتی صاحب آپ نے حد کر دی. میں نے آپ کو سوچا تھا کچھ حالات یہاں کے بتاؤں، لیکن آپ نے تو سارے حالات پڑھ دیے. یہ قتل ابھی ہوا ہے، اب تو سارے لوگ یہ کہیں گے فیروز جو ہے سارا بتا کے مفتی صاحب کو لے کے آیا تھا. میں نے کہا آپ تو جانتے ہیں اصل میں یہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے باتیں دل میں ڈال دیتے ہیں، کوئی کسی کو غیب کا علم نہیں. خبردار اگر ایسا عقیدہ کسی نے رکھا، کشف سے معلوم کر لیتا ہوں. ارے میاں چھوڑو کشف کی باتوں کو، چھوڑو کشف کی باتوں کو، اپنا عقیدہ صحیح رکھو صاف ستھرا. اللہ تعالیٰ شیخ کے دل میں ویسے ہی ڈال دے، ہو سکتا ہے کشف ہو جاتا ہے لیکن ہر ایک کا کام نہیں ہے. بہرحال بیعت ہو کر گناہ کرے تو شیخ کو پتہ چل جائے گا. 5واں سوال ہے، بالکل نہیں. شوہر اگر بیعت کے خلاف ہو تو
شوہر اگر بیعت کے خلاف ہے تو اپنی اصلاح کی باتیں پوچھتی رہو اور عمل کرتی رہو. کیا ضرورت ہے بیعت ہونے کی؟ ہاں جی مجھے بیعت کر لو. بھائی بیعت ہونا سنت و مستحب درجے کی چیز ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. اپنی اصلاح کی باتیں، میرے اندر یہ مرض ہے، میرے اندر یہ مرض ہے، میرے اندر یہ خرابی ہے، میں ٹی وی دیکھنا چھوڑنا چاہتی ہوں، چھٹ نہیں رہا ہے، نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں ہے، شوہر کی صحیح طرح خدمت نہیں ہو رہی ہے، میں بہت چاہتی ہوں اور ننند بھاوت سے روز لڑائی ہو جاتی ہے، میں بہت بچنا چاہتی ہوں، کیا کروں؟ یہ ہے علاج معالجات. بیعت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. نمبر 7، بیعت ہو کر صرف شیخ کے بیانات سننا ضروری ہے نہیں. اس کا جواب بھی شارٹ میں یہ ہے کہ صرف شیخ کے بیانات سننا ضروری کا لفظ تو ہٹا دو، لیکن جس طرح اگر آپ نے اپنا کوئی فیملی ڈاکٹر بنایا ہے اور اسی سے آپ دوائی لیتے ہیں اور وہ آپ کے مزاج کو جانتا ہے، طبیعت کو جانتا ہے، چیزوں کو جانتا ہے، اور آپ کو اور آپ کے بچوں کو اس کی دوائی سے نفع ہو رہا ہے، اب اگر آپ ڈاکٹر بدلیں تو یا تو کلی طور پر بدل دے کہ بس آج کے بعد اب آئندہ زندگی میں ڈاکٹر فلاں ہوگا، یہ تو چلو ٹھیک ہے، لیکن بیچ بیچ میں دوسرے ڈاکٹر کی بھی میڈیسن لینا شروع کر دیں، اس کو بھی اپنا کانسلٹنٹ کیا ہے مشورے والا جی وہ بنا کر اس سے بھی مشورے لینے شروع کر دیں، تو بتاؤ آپ بتا دیجئے جسم کا کیا حال ہوگا؟ جو حال جسم کا وہاں ہوگا یہی حال روح کا یہاں ہوگا. اس لیے جس اللہ والے نیک بندے کے بیانات سے نفع ہو رہا ہے، مناسبت ہے، ترقی ہوتی ہے، گناہ چھٹتے ہیں، زندگی میں تبدیلی آتی ہے، نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، دین پر چلنا آسان ہو رہا ہے، تو بہتر اور افضل پھر یہ ہے کہ اسی کے بیانات سنیں. یہ محتاط جواب ہے اس کا. اس کے سلسلے کے دوسرے اور مشائخ اگر کبھی سن لے تو کوئی خاص حرج اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن افضل اعلیٰ بات یہی ہے مزاجوں کے فرق سے، طبیعتوں کے فرق سے جی کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ پھر ذہن میں تشویش ہونے لگے، انہوں نے یوں کہا انہوں نے یوں کہا تھا، ان سے یہ سنا ان سے یہ سنا، تو بات نہیں بنتی. اس میں ایک اسٹیپ آگے چل کے ایک بات عرض کر دوں، البتہ جب اپنا شیخ منتخب کرو تو دیکھ لو کہ یہ صاحب سنہ صاحب شریعہ ہے، سنت و شریعت پر چلنے والا ہے، علماء اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مشائخ نے اس پر بھروسہ اور اعتماد اور ٹرسٹ کیا ہے. بعض لوگ مربی بننا چاہتے ہیں اور خود مربع بنے نہیں ہوتے، پہلے ان کا کوئی مزکی تزکیہ کسی سے کرایا نہیں اور چاہتے شیخ بن کے آگے بڑھیں. ایسے لوگوں سے تباہی بربادی ہوتی ہے. آگے بڑھیے. نمبر 8، خط لکھنا بہتر ہے یا فون پر بات کر کے اصلاح کروا لے؟ دونوں کرے. جب وقت فرصت ہو اور ایسی باتیں ہوں جو ایمرجنسی کی نہ ہو، ایسے حالات ہو، خاندانی حالات، شوہر کے حالات چل رہے، برسوں سے چل رہے اور مہینوں سے چل رہے، کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے، خط لکھ کر کے بات کیجئے، پوچھئے. اور کوئی ایسی ایمرجنسی ہے کہ صبح شام کا مسئلہ ہے، آج کل کا مسئلہ ہے، پھر بذریعہ فون بھی پوچھ سکتے ہیں. مگر اس میں 2-3 باتیں ذہن میں رکھیے. جب خط لکھا جائے تو بہت لمبے چوڑے القاب نہ لکھے. خاص عورتوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اپنے شیخ کو بہت لمبے چوڑے القاب نہ لکھے، اس لیے کہ شیخ غیر محرم ہے. آپ کے القاب لکھنے سے نہ تو اضافہ ہوگا نہ لکھنے سے کمی آئے گی، بس وہ جیسا ہے، غیر محرم ہے چونکہ، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لمبے چوڑے القاب نہ لکھو. نمبر 2، اپنے اس خط پر شوہر کے یا بھائی کے یا والد کے دستخط کرا لو، یا اس کو دکھلا دو، یا اس کو بتا دو، یا خط میں لکھو میں نے اپنے شوہر کو بتا کر ان سے کہہ کر یہ خط بھیجا ہے اور ان کے ذریعے بھیجا ہے. نمبر 3، 4 باتیں پوچھو ایک خط میں، اس سے زیادہ نہ پوچھو. بہت لمبے لمبے خط نہ لکھو، شارٹ میں لکھو. خاص طور سے عورتیں شارٹ اور مختصر عبارتوں میں لکھے. ہر وہ چیز جہاں سے نفس کو راستہ مل سکتا ہو اسے بند کر دینا چاہیے. ہاں کبھی کبھی جو بعض میں جب وہاں پڑھاتا تھا گرلس مدرسے میں، بچیوں کے مدرسے میں، تو میرے شیخ کو علم ہوا بچیوں کے مدرسے میں پڑھاتا ہوں، میرے شیخ نے فوراً چھڑوایا، کہا کہ بالکل بند کرو.
مرد کو عورتوں کے ساتھ اس طرح بیٹھنا اور پڑھانا، گو کے پردے کے پیچھے یہ ساری باتیں، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ مضمون کبھی کبھی خام خواہ لمبا کریں گی طالبات، اور خام خواہ لمبا کرے گا استاد، بس ایسے باتیں کر رہا ہے، ایسے لگا ہے، حالانکہ ضرورت کے بقدر جائز کیا ہے، جو بولنا اور سننا جائز بھی ہے تو پڑھایا اور ختم، بالکل بقدر ضرورت، لیکن اس میں بھی ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا طریق یہی تھا بہرحال کہ اس میں عورتیں ہی عورتوں کو پڑھائے، مردوں کی ٹچ کا ٹچ نہ ہو۔ اور آج کے دور میں جب سارے پردے اٹھ چکے، سارے حجابات اٹھ چکے، در و دیوار سب ٹوٹ چکی ہیں، پردے جو پہنے تھے عورت نے سب ختم ہو چکے ہیں، نیٹ پہ یہاں بیٹھی ہے، منٹوں میں جب چاہے اپنی تصویر وہاں بھیج دے، نیٹ پہ وہ بیٹھا ہے، جب چاہے اپنی تصویر یہاں بھیج دے۔ حالات یہ ہو چکے اور کیسے کیسے فسادات پھیل رہے ہیں۔ میں نے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیا، کبھی کوئی کہے میں نے ناجائز کہا ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ بہتر بات یہی ہے کہ عورتوں کو پڑھائے، جیسے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا کراچی میں مدرسہ ہے، دور دور تک کسی چیز سے مرد کا کوئی تعلق نہیں، نہ مینجمنٹ سے ہے اور نہ مدرسات، سب عورتیں رکھی ہیں، سب عورتیں۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا، یا فون پر بات کر کے اصلاح کروا لیں۔ بس اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ چونکہ بعض احباب نے کہا تھا، سلیم بھائی نے کہا کہ بیعت ہونا ہے، تو یہ ساری تفصیلات الحمدللہ توفیق الہی فضل خداوندی سے آپ کے سامنے آ گئی۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اصلاح کے لیے کوئی بیعت ہونا ضروری نہیں، ہاں البتہ بیعت ہو کے برکت ہوتی ہے، آدمی کو ایک عقیدت محبت پیدا ہوتی ہے، عظمت پیدا ہوتی ہے، تو پھر بات سننا بات ماننا ذرا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے یہ کیا جاتا ہے، ورنہ اصل اصلاح ہے۔ اگر نفس کی اصلاح ہو، تعلیمات و ہدایات پر عمل ہو اور وہ لیتے رہیں، دوائی لیتے رہیں جی، تو انشاءاللہ تعالی بہت جلدی آدمی جو ہے وہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ پوری تاریخ گواہ ہے، میں پوری تاریخ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں ہر شخص کو، کوئی دنیا میں ایسا اللہ والا دکھا دے جو ماضی میں کسی اللہ والے سے نہ جڑا ہو اور اللہ والا بنا ہو۔ سب سے آسان نسخہ ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی اولاد کے لیے کہتا ہوں، جب میں سوچتا ہوں یار ان کا ایک پہلو صحیح کرنے چلتا ہوں تو دوسرے میں کمزوری آتی ہے، انہیں حفظ قرآن کا سمجھاتا ہوں، قرآن کے دور کا، تو یہ ادھر کتابوں میں، ادھر یہ سمجھاتا ہوں تو ادھر پھر نماز سمجھاتا ہوں تو ادھر دوسری فضول خرچی اور اسلام، مطلب اتنے مسائل کہ میرے شرح صدر اس پر ہوا کہ بھائی سب سے آسان راستہ یہی ہے، جا کے ان کو کسی تربیت گاہ میں کسی اللہ والے کے پاس 2-4 مہینے کے لیے چھوڑ دو، یہاں پڑھ جا بھائی، بس یہاں رہ، اور ان کے ساتھ رہنے سہنے اٹھنے بیٹھنے ان کی زندگی کے حالات کے ساتھ تم رہو، انشاءاللہ تبدیلی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، ہم سب کے لیے آسان فرمائیں۔ اور بھائی اصل اصلاح جو ہے نا وہ تو اللہ کے فضل سے ہوتی ہے، یہ شیخ وغیرہ اور یہ پیر اور یہ سب تو واسطہ ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو کسی کا تزکیہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی رحمت نہ ہو۔ قرآن کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ایسا نبی بھیجا جو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ وہ نبی ان کا تزکیہ کرے گا۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے، ایک دوسری آیت بھی ہے، وقت کم ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم نے حضرت موسیٰ کو آیات لے کے بھیجا کہ میری اپنی قوم کو ظلمات سے نور کی طرف نکالو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات إلى النور، اللہ مسلمانوں کا ولی ہے، وہ ان کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ 4 آیتیں میں نے پڑھی، ایک میں اللہ فرماتے تزکیہ میرے فضل و رحمت سے ہوگا، ایک میں فرماتے نبی تزکیہ کرے گا، ایک میں اللہ فرماتے اے موسیٰ ان کو ظلمات سے نور کی طرف نکالو، ایک میں فرماتے میں نکالتا ہوں ظلمات سے نور کی طرف۔ مفسرین نے نقطہ اٹھایا کہ معاملہ کیا ہے، اللہ نکالتے ہیں یا نبی نکال رہا ہے؟ جواب ارشاد فرمایا المخرج الحقیقی هو اللہ، حقیقی نکالنے والا وہ اللہ ہے۔ لیکن حضرت تھانوی فرماتے ہیں فی اسناد الاخراج، اخراج کی نسبت کرنے میں حضرت موسیٰ کی طرف اقوا دلیل، بہت بڑی مضبوط دلیل ہے، علی ان للشیخ مدخلا عظیما، شیخ کو بہت بڑا دخل ہے، مرشدوں پیروں مرشدوں شیخ کو بہت بڑا دخل ہے مریدین کے احوال کی اصلاح کرنے میں، اس لیے اللہ نے نبی کی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، ہم سب محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ
ہم سب کی اصلاح فرما دے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے۔ جی بس اسی پر اپنا مضمون ختم کرتا ہوں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بھائی اگر کسی کو بیعت ہونا ہے نا تو بیعت ہونے کا طریقہ یہ ہے، عامتاً ہمارے مشائخ جو کرتے ہیں، خواتین کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ مثلاً کوئی کپڑا ہے اور پردے کے پیچھے سے انہوں نے کپڑے کو پکڑ لیا اور جو کلمات ہے ہلکی آواز سے ان کو دہرا دیے، اور جو مرد لوگ ہیں جی وہ یہی بیٹھے ہوئے ہیں، میں خطبہ پڑھوں اور اس کے بعد آیات پڑھوں اور احادیث شریفہ، اس کے بعد جو کلمات میں دہراؤں وہ کلمات دہرا لے۔ اصل میں بیعت گویا کہ ایک طرح کا تجدید عہد ہے، اور ایک توبہ کر کے، ایک نیا عہد کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ تو اصل میں توبہ کرانا یہ ہے اصل، کہ زندگی میں جو گناہ ہوئے ان سے آج سے ہم نے قصد پکا ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد سے ان کو چھوڑ دینا ہے اور آگے نئی زندگی گزارنی ہے۔ اسی کا جب شیخ کراتا ہے اور پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ بس یہ اس کا طریقہ ہے۔ جی سلیم بھائی اور کوئی بات؟ کرنے کی اس کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ بس ٹھیک ہے، اسی پر اپنی بات ختم ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جس کو